میرا نام فوزیہ ہے۔ میری عمر 24 سال ہے۔ میری شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں، لیکن ابھی میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ میرے شوہر شہر میں کام کرتے ہیں اور وہ ہفتے میں ایک بار گھر کا چکر لگاتے ہیں۔ میرا ایک دیور ہے جس کا نام عثمان ہے، اس کی عمر 15 سال ہے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کافی جوان ہو چکا تھا۔ اکثر وہ بوتل میں باہر سے دودھ لے کر آتا اور دودھ لے کر اندر چلا جاتا۔ ایک دن میں نے کھڑکی سے دیکھا تو وہ میری تصویر آگے رکھ کر غلط کام کر رہا تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا، لیکن پھر میں نے سوچا یہ میرے شوہر کی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ رات کو جب ساس سسر سو گئے تو میں اس کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران ہوا۔ میں نے اس کو ساری بات بتائی تو وہ شرمندہ ہوا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کو اپنے ساتھ لگا لیا اور اپنے شوہر کی ضرورت پوری کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی میرا ساتھ دینے لگا۔ میرا نام فوزیہ ہے۔ میری عمر 24 سال ہے۔ میں دکھنے میں کافی خوبصورت ہوں۔ میں 20 سال کی تھی جب میری شادی ہو گئی تھی۔ میرے رشتے میں بہت میری خوبصورتی کی وجہ سے بچپن سے ہی آتے رہتے تھے، لیکن میری امی ابو مجھے گھر بٹھاتے رہے تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میری شادی کسی ایسی فیملی میں ہو جس کا خاندان بہت کم لوگوں پر مشتمل ہو اور مجھے آگے جا کر کوئی مشکل نہ ہو۔ مجھے اپنے حسن پر بہت ناز تھا اور میں اپنی جسامت کا کافی خیال رکھتی تھی۔ مجھے شادی کا بہت شوق تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میری شادی بھی جلد از جلد ہو جائے۔ میری ایک ہی سہیلی تھی جس کی شادی ہو گئی تھی اور وہ شادی کے بعد بہت خوش رہنے لگی تھی اور مجھے بھی یہی مشورہ دیتی تھی کہ میں بھی جلدی سے شادی کر لوں۔ وہ مجھے اپنی زندگی کے بارے میں بہت کچھ بتاتی کہ بہت مزہ آتا ہے اور شادی سے پہلے والی زندگی کچھ بھی نہیں ہوتی، اصل زندگی شادی کے بعد شروع ہوتی ہے۔ یہ چیز مجھے اور بھی بے چین کر دیتی تھی کہ اب جلدی سے میری شادی ہو جائے، پر میں یہ بات اپنی امی سے بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میرا تعلق بہت مذہب گھرانے سے تھا۔ میرے پاس ایک ہی چارہ بچا تھا، وہ یہی تھا کہ میں چھپ کر کے شادی کا انتظار کروں۔ میرا یہ انتظار ضائع نہیں گیا تھا اور مجھے میرے صبر کا پھل مل گیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ میرا بہت اچھی جگہ سے رشتہ آیا تھا۔ وہ لوگ ہم لوگوں سے کافی امیر تھے۔ میرے ابو نے جب یہ امیری دیکھی تو جٹ سے میرا رشتہ پکا کر دیا تھا۔ میں بھی خوش ہو گئی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد ہی میری شادی ہو گئی تھی۔ میرے شوہر کا تعلق ایک گاؤں سے تھا اور وہ کافی امیر لوگ تھے۔ وہ زمینوں کا کاروبار کرتے تھے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ میرے شوہر جاب بھی کرتے تھے۔ شادی کے بعد انہوں نے مجھے بہت خوش کیا تھا اور مجھے بہت پیار سے رکھا تھا۔ میری ہر بات مانتے تھے اور پہلی ہی مرتبہ میرے دیوانے ہو گئے تھے۔ مجھے اس چیز کی ان سے امید تھی کیونکہ وہ میرے حسن کو دیکھ کر پاگل ہو چکے تھے اور اپنے ہوش کھو بیٹھے تھے اور مجھے وہ سب مل گیا تھا جس کی مجھے چاہت تھی۔ میرے شوہر کا ایک بھائی بھی تھا۔ وہ میری شادی کے وقت صرف 15 سال کا تھا اور وہ بہت چھوٹا تھا اور میرے شوہر اس سے کافی بڑے تھے، پر وہ شکل و صورت سے میرے شوہر کا ہم عمر تھا، لیکن وہ اسکول کالج نہیں جاتا تھا اور زمین میں کام وغیرہ کرتا تھا۔ مجھے کافی حیرانی ہوتی تھی کیونکہ وہ بہت قابل تھا اور میرا کہنا مانتا تھا۔ میرے شوہر اس سے بہت پیار کرتے تھے اور اس کی ہر بات مانتے تھے۔ میں جان گئی تھی کہ وہ اپنے بھائی سے پیار کرتے ہیں۔ اس کا نام عثمان تھا۔ میرے شوہر اب جو جاب کرتے تھے وہ شہر میں ہوتی تھی، اس لیے وہ شہر جانے لگے تھے اور ہفتے میں ایک دفعہ چکر لگاتے تھے۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ وہ شہر میں ہی ایک گھر خرید لیں اور مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں، پر انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ وہ اتنا خرچہ نہیں اٹھا سکتے۔ میں پورا ہفتہ ان کا انتظار کرتی تھی، لیکن وہ ہفتے کی رات کو آتے تھے۔ وہ اتنی دیر سے آتے تھے کہ کبھی کبھی میری آنکھ لگ جاتی اور میں ان سے مل بھی نہیں پاتی تھی۔ میری اداسی اور بڑھ جاتی تھی۔ مجھے کوئی سبب نظر نہیں آتا تھا جس کی وجہ سے میں یہ اداسی ختم کر سکتی۔ میرے شوہر اگلے دن مجھے اداس چھوڑ کر واپس چلے جاتے تھے اور ہم اکٹھے وقت بھی نہیں گزار سکتے تھے۔ اس وجہ سے دن بدن میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ سب 2 سال تک چلتا جا رہا تھا اور ہماری اسی وجہ سے کوئی اولاد بھی نہیں ہو سکی تھی۔ میرے مزاج میں بھی بہت تبدیلی آ گئی تھی اور میرا نکھار بھی ختم ہونے لگا تھا۔ انہی دنوں میں میرا دیور عثمان کافی بدل گیا تھا۔ وہ اب خوب جوان ہو گیا تھا اور اس کا قد اچانک بڑھ گیا تھا۔ میرا دھیان ایک دن اس پر گیا۔ وہ بالکل ہی میرے شوہر کی کاپی بنتا جا رہا تھا اور اپنی عمر سے زیادہ جوان لگتا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کی جوانی کا کیا راز ہے۔ وہ روز ہی میرے گھر آتا تھا اور تازہ دودھ دے کر اپنے روم میں چلا جاتا تھا۔
وہ تازہ دودھ میں بھی پیتی تھی، اس سے میں فریش ہو جاتی تھی۔ میرا دیور اب محسوس کرنے لگا تھا کہ اس کا بھائی میرا خیال نہیں رکھتا، اور کبھی کبھی میرا دل بہلانے کے لیے میرے پاس آ جاتا تھا اور مجھ سے خوب باتیں کرتا تھا۔ مجھے بھی کافی اچھا لگتا تھا کہ وہ میرا خیال رکھتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے۔ وہ ہر چیز مجھے لا کر دیتا تھا، اور اس طرح میری اس کے ساتھ کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ میں بھی اس کے ساتھ گل مل گئی تھی۔ اب مجھے اپنے حلیے کا بھی خیال نہیں کرنا پڑتا تھا، اور میں رف حلیے میں بھی اس کے سامنے چلی جاتی تھی، جس پر اس کا رنگ بدل جاتا تھا اور لال ہو جاتا تھا۔ میں جان جاتی تھی کہ وہ بچہ ہے، اس وجہ سے شرما جاتا ہوگا، لیکن میں اپنا حلیہ تبدیل نہیں کرتی تھی۔ کچھ دن ایسے ہی گزرتے رہے۔ کچھ دن کے بعد اس کا معمول بن گیا تھا کہ وہ اندر چلا جاتا تھا، اور وہ روز ہی اندر جا کر واپس باہر نہیں آتا تھا۔ میں اس کا انتظار کرتی تھی کہ کب وہ باہر آئے اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر سکیں، پر وہ اندر ہی سو جاتا تھا اور میں واپس اپنے روم میں آ جاتی تھی۔ ایک دن مجھے ایسا محسوس ہوا کہ پتہ لگانا چاہیے کہ وہ اندر کیا کرتا ہے، تو میں اس کے گھر آنے سے پہلے ہی اس کے روم میں چلی گئی اور اس کے روم کی کھڑکی کو کھول آئی تاکہ میں باہر سے اندر جھانک سکوں، اور واپس آ گئی۔ اب میں اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی تھی تاکہ وہ جیسے ہی آئے تو میں دیکھ سکوں کہ وہ اندر کیا کام کرتا ہے۔ کچھ دیر بعد ہی وہ آ گیا تھا، اور اس نے ہر بار کی طرح اپنے روم کا لاک کر دیا تھا اور اندر چلا گیا تھا۔ میں نے کھڑکی سے اسے دیکھنا شروع کیا۔ میں اس کی کارروائی کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی اور شوق بھی ہو گئی تھی۔ میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ وہ ایسا کام کر سکتا ہے۔ وہ میری تصویر اپنے پاس رکھ کر میری تصویر کو دیکھ کر اپنے ساتھ کام کر رہا تھا اور عجیب آوازیں نکال رہا تھا، خود کو سکون دے رہا تھا۔ اس کا سامنے والا سامان دیکھ کر میں شوق ہو گئی اور اس کے پاس چلی گئی۔ وہ میری پیاس بجھانے لگا تھا اور مجھے کافی سکون مل رہا تھا۔ اب میں اپنے دیور کی دیوانی تھی اور ہر رات اس سے اپنی آگ بجھا لیتی تھی۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔